اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اطہر کاظمی اس خصوصی پیشکش میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے انہدام جنت البقیع کے بارے میں۔ یقیناً دنیا میں ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جن کی تعظیم، عزت اور یہاں تک کہا جائے کہ جس پر درود و سلام اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں پروردگار عالم کی طرف سے، اس میں سے ایک جگہ ہے جنت البقیع۔ جنت البقیع کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عظیم المرتبہ شخصیت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد ابو الفضل صاحب قبلہ موجود ہیں۔ جنت البقیع کے بارے میں، اس کی تاریخی حیثیت اور حقیقت کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج عالم اسلام اس بات پر خاموش کیوں ہے کہ رسول کی چہیتی بیٹی اور اکلوتی بیٹی جس کا مزار اقدس وہاں پر موجود تھا، اور نہ صرف رسول کی بیٹی بلکہ بہت سارے اصحاب اکرام کی بھی قبریں وہاں پر موجود تھیں، ایسی کیا وجہ ہوئی جس پر وہاں کی سرکار نے اس کو منہدم کر دیا؟ کیا اس سے پورے عالم اسلام میں ایک ایسا میسج جا رہا تھا کہ جس سے ذوق در ذوق لوگ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی طرف رجوع کر رہے تھے، اور کون کون سی ایسی اور وجہ تھیں جس بنا پر سرکار نے اس کو منہدم کیا؟ پوری صدی گزر چکی ہے، عالم اسلام خاموش ہے۔ آئی ناظرین، آج اس موقع پر ہم ان تمام لوگوں سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے منہدم جنت البقیع کے بارے میں سوچیں اور ایک مرتبہ دعا کریں کہ شہزادی کونین کا یہ روضہ پھر سے تعمیر ہو۔ آئیے جناب کا استقبال کرتے ہیں اور اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت خیر مقدم اور خصوصاً تعزیت کا لمحہ ہے، اور بہت ہی یہ یقیناً غم کا بھی ماحول ہے۔ اہمیت نہیں سمجھتے ہیں ان تمام طریقے کی چیزوں پر جہاں پر ہمیں اپنا سر کو خم کرنا چاہیے، اسی میں سے جنت البقیع ہے۔ جنت البقیع کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی اپنی جانب سے تسلیت پیش کرتا ہوں تمام مومنین مومنات کو، تمام ناظرین کو، مخصوصاً امام وقت کو۔ جنت البقیع کے سلسلے سے اگر دیکھا جائے تو خود یہ جنت البقیع کی قبرستان اسلام سے پہلے بھی یہ قبرستان تھی، اور یہ اہل یثرب کے قبرستان تھی، لیکن اسلام آنے کے بعد یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہم قبرستان بن گئی، جس میں ہمارے مسلمانوں کے 4 امام، امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ، چوتھے امام، 5ویں امام اور 6ٹھے امام وہاں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ رسول خدا کی ازواج، زوجات، صحابہ کرام، رسول خدا کے چچا وہاں موجود ہیں۔ یعنی انسان جب اپنا کوئی رشتہ دار اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جہاں اس نے اپنے رشتہ دار کو دفن کیا ہے وہ چیز اس کے لیے قابل قدر ہو جاتی ہے، اور جہاں کے رسول خدا کے بیٹے، جہاں کے رسول خدا کے چچا، جہاں کے رسول خدا کے زوجات جو ام المومنین ہیں وہاں مدفون ہو تو وہ کتنی با اہمیت جگہ ہوگی۔ اور پھر مسلمانوں کے بڑے صحابی وہاں موجود ہیں، اور مسلمان اس بات پر دعویٰ کرتے ہیں کہ سب صحابی حق پر تھے، اور صحابہ کرام کی عظمت وہ تسلیم کرتے ہیں۔ پھر آخر کیوں قبرستان جنت البقیع اس ویرانی کے حالت میں ہے؟ سوال تو ہمارا مسلمانوں سے یہی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیے کہ یعنی ہم کس انداز سے آخر جنت البقیع کو پرکھیں، ہم اگر صحابہ کے لحاظ سے دیکھیں، جیسے ابو سعید خدری صحابہ کرام میں سے ایک بہت عظیم صحابہ ہیں، وہاں مدفون ہیں۔ ہم صحابہ کے لحاظ سے دیکھیں جنت البقیع بعظمت، زوجات کے لحاظ سے دیکھیں جنت البقیع بعظمت، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسل کے لحاظ سے دیکھیں، ان کے بیٹے وہاں موجود، اس لحاظ سے بعظمت، چچا موجود، اس لحاظ سے بعظمت۔ اور اب یہ انسان
اور مسلمان 100% یہ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا وہاں مدفون ہے، لیکن احتمال تو دیا جاتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی شخصیت، یا یقینی طور پر بیت الاحزان وہاں تھا جہاں حضرت فاطمہ الزہرا آتی تھی، گریا کرتی تھی، اس کو ویران کر دیا گیا۔ تو یہ عالم اسلام کو جواب دینا ہوگا۔ یعنی آپ کسی بھی اینگل سے اگر دیکھیے، کسی بھی لحاظ سے دیکھیے، انسان اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا ہے کہ ہم جنت البقیع کو اس ویرانی کے عالم میں دیکھ سکے کہ جہاں ایک لائٹ بھی نہیں ہے۔ یعنی وہیں کے بادشاہ، وہیں کے شہزادے، ان کے گھروں میں پتہ نہیں کئی ہزار لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اور جنت البقیع جہاں رسول خدا کے بیٹے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے، آخر کیوں اور کس لیے ایسا کیا گیا۔ آغا اگر ہم بات کریں حضور سرور کائنات کی بہت مشہور و معروف ہے انی تارکم فیکم الثقلین، اس حدیث کے اگر ہم پس منظر میں دیکھیں تو جنت البقیع کو اگر ہم اس روشنی سے اگر ہم تمام دنیا مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تو وہ کیسے، کہ کیا اہمیت بنتی ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اور پھر جنت البقیع کی؟ آپ دیکھیے، کہتے ہیں کہ جب انسان اس کا آخری وقت آتا ہے تو وہ بہت اہم بات کرتا ہے، ہر آدمی سنتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ رسول خدا نے آخری وقت میں یہ کہا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں کو چھوڑ کر جاؤں جس کی وجہ سے تم لوگ کامیاب ہوگے، کمال تک پہنچو گے، حق کے راستے سے کبھی منحرف نہیں ہوگے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اہل بیت میں کون ہے؟ اہل بیت میں سر فہرست حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ یعنی اگر ہم برفرض اس چیز کو مان بھی لیں کہ اہل بیت میں زوجات رسول خدا ہیں، لیکن سر فہرست تو حضرت زہرا ہی آئیں گی۔ یعنی اگر کہا جائے اہل بیت کا دائرہ کتنا وسیع ہے، تو اگر فرض کریے، البتہ یہ چیز ثابت ہے اہل سنت اور اہل شیعہ کے کتابوں سے کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہیں، پنجتن آل ابا ہیں، یہ ثابت ہے، لیکن فرض ہم کرتے ہیں کہ زوجات رسول بھی ہیں، تو ان کو اگر دائرے کو دیکھا بھی جائے تو سر فہرست تو یہی آئیں گی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تو اب بتائیے، کیا واقعاً اس حدیث پر عمل ہوا؟ اور کیا رسول خدا نے کیا کہا کہ یہ دو چیزیں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی، لن یفترقا۔ لن کا لفظ اگر آپ ادبیات عرب میں دیکھیے گا تو لن کو وہاں یوز کیا جاتا ہے جہاں کہ ہرگز وہ کام نہیں ہوتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ سے کہا پروردگار نے لن کے ذریعے کہ تم ہمیں کبھی نہیں دیکھ سکتے ہو، تو لن لائے۔ یہاں بھی رسول خدا نے وہی لہجہ اپنایا کہ لن یفترقا، کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ ہم تھوڑی سی چونکہ بات نکل گئی وضاحت کر دیں، کیا آپ کبھی نور کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں کہ یہ آدھا نور، یہ آدھا نور؟ نہیں کر سکتے ہیں، ممکن نہیں، احسن تم، ممکن نہیں ہے۔ رسول خدا یہی بتانا چاہ رہے تھے۔ اب چونکہ الفاظ میں یہ طاقت نہیں تھی تو رسول خدا نے کہا قرآن اور اہل بیت، لیکن لن کے ذریعے یہ بتا دیا یہ ایک ہی نور ہیں، کہ جو عقلاً مہار ہے۔ کیوں عقلاً مہار ہے؟ چونکہ وہاں بھی پروردگار حضرت موسیٰ سے کہہ رہے کہ تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے ہو، یعنی کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ چونکہ عقلاً محال ہے۔ یہاں بھی رسول خدا یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اصلاً جدا نہیں ہو سکتے، چونکہ ایک نور ہے، کیسے جدا ہو سکتے ہیں؟ لیکن اگر آپ کوئی جدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، افتراق کی کوشش کر رہا ہے ظاہری طور پر، تو اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہونا چاہیے ہے۔ اور حضرت نے کیا کہا کہ اگر مسلمان اس وسیلے کو تھام لیں گے، اپنا لیں گے، تو جنت ان کی پکی، کمال ان کے لیے 100% 100% وہ کمال تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن کچھ طاقتوں نے آ کر اس میں جدائی ڈالنے کی کوشش کی، اور جنت البقیع ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں لوگ آ کر مسلمان، آپ کو پتہ ہے بہرحال پوری دنیا کے مسلمان چاہے وہ کس بھی فرقے سے ہو، حدیث تو ہے ہمارے پاس 73 فرقے ہیں،
ایک فرقہ کامیاب ہے. اب ان 73 فرقے حج تو آ کے کریں گے, رسول خدا کی تو زیارت آ کے کریں گے. تو جب رسول خدا کی زیارت آ کر کریں گے تو یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ کہاں ہے, یہاں کون لوگ ہیں, ضرور پوچھیں گے. تو کوئی کہے گا ارے یہاں رسول خدا کے بیٹی, یہاں رسول خدا کے نواسے دفن, اچھا یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو پرہیزگاری میں مشہور تھے, جو عبادتوں میں مشہور تھے, جو تقویٰ میں مشہور تھے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تمام اہل سنت کے بڑے علماء کے استاد ہیں. تو جب یہ سنیں گے مسلمان کہ یہ مثال کے طور پر ابو حنیفہ کے استاد ہیں, اور ابو حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 2 سال شاگردی نہ ہوتی امام صادق کی تو نعمان ہلاک ہو جاتا, تو کہتے ہیں اچھا تو یہ رسول خدا کون ہے؟ معاف کیجیے گا, امام صادق علیہ السلام, اگر امام صادق علیہ السلام کی 2 سال کی شاگردی نہ ہوتی تو نعمان ہلاک ہو جاتے. تو مسلمان یہ پوچھتے کہ یہ امام صادق علیہ السلام کون ہے؟ جب امام صادق پوچھتے تو پتہ چلتا کہ یہ تو پرہیزگار ہیں, یہ تو متقی ہیں, یہ جو ظاہری حکومت کرنے کا اسٹائل ہے جو اسلام نے آ کر اس کو بند کیا, اس پر پابندی لگائی, تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ ہے حقیقی اسلام. تو یہ جو ظاہری اب اسلام ہمیں نظر آ رہا ہے, جہاں کاخ بنے ہوئے ہیں, جہاں درباریں سجتی ہیں, تو وہ تو سب سمٹ جاتی. تو بہترین موقع تھا, یعنی بہترین یہ ذریعہ تھا کہ اصلاً ایسا کرو کہ قبرستان بقیع کو مسماری کر دو. ایک لائٹ بھی نہ ہو کہ لائٹ کے ذریعے, اگر ایک لائٹ بھی وہاں جل رہی ہو تو مسلمان ایک مرتبہ متوجہ ہوں گے کیوں لائٹ جل رہی ہے. ایسا کرو لائٹ بھی نہ رکھو. سرکار اگر ہم آگے اس پہ گفتگو کریں تو سوال ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس طریقے کے جو انتظامات کیے گئے اس سرکار کی طرف سے, اس گورنمنٹ کی طرف سے جو آج آل سعود کی شکل میں موجود ہے, تو یہ دور کب سے شروع ہوا؟ اور جنت البقیع کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اس سے پہلے بھی اس کو منہدم کیا گیا. تو کیا وجہ ہے کہ اس جگہ کو پورے عالم اسلام میں ایک ریولوشن کے طور پہ پیش کیا جائے, قبل اس کے کہ ریولوشن سمجھا جائے, قبل اس کے کہ اس سے تمام عالم اسلام فائدہ حاصل کرے علم کے طور پر, حلم کے طور پر اور تمام چیزیں, تو اس کو منہدم کر دو. تو اس کی پچھلی والی تاریخ کیا ہے؟ دیکھیے جیسے ہی سامراجی طاقتوں نے دیکھا کہ ہمارا مقابلہ حقیقی اسلام سے ہے, یعنی اگر جب تک کہ حقیقی اسلام رہے گا, یعنی جو اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے, یعنی یا کہا جائے وہی انی تارکم فیکم الثقلین کے ذریعے جو اگر ہمارے سامنے پیش ہوتا رہے تو ہم دنیا میں حکومت نہیں کر سکتے, منمانی نہیں کر سکتے. تو ایسا کچھ کریں کہ یہ حقیقی اسلام لوگوں سے دور ہو جائے, لوگ پہچانے ہی نہ. تو ان لوگوں نے اسلام میں تفرقہ ڈالنے کے لیے ایک فکر کو رائج کیا جو وہابیت کا فکر تھا. سب سے پہلے سعود بن عبد العزیز نے 1220 ہجری میں انہدام کا اس نے سلسلہ شروع کیا, 1220. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی جیسے ہی وہابیوں کے پاس طاقت آئی, سب سے پہلے یہ مسمار کرنا شروع کیے. اس سے پہلے کہ اس سے پہلے کہ بنائیں. یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نئی آئیڈیالوجی, نئی حکومت بنتی ہے, پہلے بنانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ لوگوں کے دلوں کو جیتے, تب حکومت کر پائے. لیکن جیسے ہی یہ قدرت ان کو ملی, طاقت ملی, یہ مسمار کرنا شروع کر دیے. اور کن چیزوں کو مسمار کیا؟ یعنی اگر دیکھا جائے کن چیزوں کو مسمار کیا, سب سے پہلے رسول خدا کے آل پر ہی انہی نے حملہ کیا, رسول خدا کے صحابہ پر انہی نے حملہ کیا کہ ان کے قبرستانوں کو مسمار کر دے. ہم سوال پوچھتے ہیں بھئی قبرستان آباد رہے یا مسمار ہو جائے, اس کے کیا آپ کی حکومت سے فرق پڑے گا؟ تو لگ رہا ہے کچھ فرق پڑے گا تبھی مسمار ہو رہا ہے. بالکل. اسی لیے 1220 ہجری میں سب سے پہلے جب ان کے پاس طاقت آئی, ان لوگوں نے مسمار کرنا شروع کر دیا. یعنی اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے, یعنی اس کے پیچھے بہت بڑی سیاست چل رہی ہے جو اصلی اسلام کو ختم کرنے کی سازش ہے. اور اس کے بعد پھر 1344 میں پوری طریقے سے, یعنی تقریباً 1 صدی گزر چکا ہے, 1 صدی کے اندر پوری طریقے سے قبرستان بقیع کو مسمار کر دیا گیا.
ختم کر دیا گیا، اور نہ ختم کیا گیا بلکہ یہ کہا گیا کہ اصلاً ان کے قبر پر آنا، یہاں دعا مانگنا، یہ سب شرک ہے، اور جو یہ کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ اب آقا یہاں سے سوال بالکل ایک میرے ذہن میں یہ آیا کہ جب تقرب الہی کے لیے ساری چیزیں ہو رہی ہیں آج عالم اسلام میں، وہ افراد جو کہ اپنی آئیڈیولوجی بالکل دنیا سے مختلف ISIS داعش کے شکل میں یا دنیا کو بتانے کے لیے، تو تقرب الہی کے لیے یہ مسمار کرنا اس بات کی دلیل بنتا ہے، کیسے بنتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب پہنچ جائے، اور اس سے وابستگی حاصل کرتے ہوئے مسلمان ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ جائے گا، تو اس کو مسمار کر دو، اس کی کیا بڑی وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، اگر تقرب الہی کا مسئلہ ہو، توسل کا مسئلہ ہو، توسل بھی اس میں شامل ہے کہ ہم کسی سے توسل نہیں کریں گے اور اللہ ہی اللہ کی بات ہم کرتے ہیں، اور ہم تقرب الہی کے لیے ہم تو پہلے سوال کر لیں، آپ نے الفاظ کے ذریعے توسل کیا کہ نہیں کیا؟ بالکل۔ اگر وسیلہ بنانا ہی شرک ہے تو آپ نے الفاظ کو وسیلہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ یا اللہ، یہ الفاظ آپ کے لیے وسیلہ بنے کہ نہیں بنے؟ بالکل بنے۔ اگر وسیلہ بن رہے ہیں، چاہے الفاظ بنے چاہے کوئی اور چیز بنے، اس میں فرق کیا ہے؟ اگر ہاں واقعاً آپ کہہ رہے ہیں کہ شرک ہے، یہ کرنا نہیں چاہیے، تو آپ ایسے کریے، میں توسل حاصل کر رہا ہوں، اللہ کے قریب بن رہا ہوں۔ لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے ہو کیا؟ آدمی الفاظ کے ذریعے تقرب حاصل کرتا ہے، آدمی ہر اس چیز سے تقرب حاصل کرتا ہے کہ جو چیز باعظمت ہوا کرتی ہے، سہارا اسی کو بناتا ہے جو باعظمت ہوتی ہے۔ اور اگر وسیلہ کو ہم ہٹا دیں گے، اصلاً ہم اللہ تک پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ خود قرآن کی آیت ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یہ وسیلہ تلاش کرو اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ النساء آیت نمبر 64 میں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کیا کہ جب وہ لوگ جو اپنے اوپر ستم کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، وہ تمہارے پاس آتے ہیں اور پھر اللہ سے استغفار طلب کرتے ہیں، اور تم بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہو، تب پروردگار ان کے استغفار کو قبول کرتا ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ اگر برفرض یہ کہ توسل کرنا یہ سب شرک ہے، قرآن کی آیت ہے کہ تم چونکہ ان کے لیے استغفار کرتے ہو، اللہ ان کے استغفار کو قبول کرتا ہے۔ تو کیا یہ دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ چونکہ یہ مسلمان ان سے تقرب حاصل کرتے ہیں تو یہ چیز شرک ہے، اس کو مسمار کر دے، یہ اصلاً عقل جائز قرار دے رہی ہے، قرآن جائز قرار دے رہا ہے۔ یا ہم اصلاً اس بات کو ایک منٹ چھوڑتے ہیں، ہم اور مسلمان اس چیز سے قریب ہو جائیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جب مدینہ میں قحطی ہو گئی تو اس نے یہ کہا پروردگار کے سامنے کہ پروردگارہ، ہم لوگ جب رسول خدا کو وسیلہ قرار دیتے تھے، تو نے بارش کا نزول فرمایا۔ الفاظ پر توجہ کریے گا، اب اس سے بڑھ کر کہہ رہا ہے کہ جب میں رسول خدا کے ذریعے دعا مانگتا تھا تو پروردگار بارش بھیج دیتا تھا، بارش کا نزول فرماتا تھا۔ آج ہم رسول خدا کے چچا کے ذریعے دعا مانگتے ہیں، اور جب دوسرے ان کے وسیلے سے رسول خدا کے چچا، ابھی رسول خدا کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے، پہلے کا رسول خدا عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ دوسرا خلیفہ تھے، اور کہا کہ آج ہم رسول خدا کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ بارش ہو جائے، اور بارش ہوئی۔ اب یہ تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ تو اگر یہ کہنا کہ یہ چیز شرک ہے تو پھر مشرک تو پھر سرے ہی سے سب ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے خلفاء، مسلمانوں کے امام، مسلمانوں جن کا احترام کرتے ہیں، جن کی بات کو مانتے ہیں، جن کے کہے ہوئے نماز، بتائی ہوئی نماز پورے رمضان بھر پڑھتے ہیں۔ توسل تو شروع ہوتا ہے سرکار اسی طریقے کے، نماز ہمیں کس نے بتائی؟
جس وحدہ لا شریک کا ہم تذکرہ کرتے ہیں وہ نماز بتانے والا کون تھا؟ توسل رسول کی ذات۔ اب جب یہاں سے توسل شروع ہوا، جزاک اللہ جزاک اللہ، اب سرکار اب اس کی بات ہم آگے کرتے ہیں کہ جنت البقیع کی اہمیت اور اس کی جو فضیلت ہے وہ پورے عالم اسلام کو اب تک سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ کیوں ابھی بھی پوری دنیا کے مسلمان خاموش ہیں؟ آپ دیکھیں کہ دنیا کے بہت برگزیدہ وہ چجائے کہ عالم دین ہی کیوں نہ ہو، ان کی قبور بہت عزت و احترام کے ساتھ ہے، تو کیا وجہ ہے کہ عالم اسلام اس میں اب تک خاموش ہے؟ دیکھیے بہرحال سامراجی طاقتیں ہیں، اب پیسہ ہے، جو پہلے دن کی دعا ہے ہماری رمضان کی، سب مسلمان دعا کرتے کیا؟ اللہم نبہنی عن نومۃ الغافلین، پروردگارہ ہمیں خواب غفلت سے نجات دے۔ پہلے دن کی دعا، یعنی جیسے ہی رمضان کا پہلے دن آتا ہے سب مسلمان دست دعا اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں خواب غفلت سے نجات دے۔ یہ خواب غفلت ہے، یہ غفلت کی نیند ہے جو مسلمانوں کو ہر اس بات سے دور کر رہی ہے جو بات ان کے لیے نجات کا سبب بنے گا۔ یہ تو ہم آپ سے پوچھیں گے اور ہم اپنے ناظرین سے پوچھیں گے کہ جب اتنی بافضیلت جگہ ہے، اتنی باعظمت جگہ ہے، تو کیوں آخر مسلمان کوئی ایک قدم نہیں اٹھا رہے ہیں؟ اگر سب مسلمان اکٹھا ہو جائیں اور ایک آواز اٹھائیں کہ بھائی ہمیں جنت البقیع پھر سے اسی شان و شوکت کے ساتھ جو جس شان و شوکت پہ اس کو ہونا چاہیے تھا ہمیں چاہیے، دیکھیے ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال کچھ مفتیوں نے، جیسے کہ خود اس جنت البقیع کے مسمار کرنے میں شیخ عبداللہ بلیہد، یہ اس مفتی کے کہنے پہ، یہ وہابیوں کا بہت بڑا مفتی تھا، اس کے کہنے پہ مسمار کیا گیا۔ تو یہ لوگ نے پیسہ لے کر، بہرحال دنیا کی خواہش دل میں رکھ کر یہ سب باتیں پھیلائیں اور عالم اسلام میں افتراق پیدا کیا، فتنہ پیدا کیا، الگ کیا، تاکہ یہ لوگ اکٹھا نہ ہو سکیں۔ کیونکہ اگر اکٹھا ہوں گے تو اکٹھا سوچیں گے، جب اکٹھا سوچیں گے سب سے پہلے یہی بات آ جائے گی۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو اتحاد کا بھی ایک مرکز یہاں سے نکلتا ہے۔ جزاک اللہ سرکار، میں آپ کو اس وقت روکوں گا۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے بریک کا، بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رہے گی، آپ کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے خدیجہ ٹی وی۔ بریک کے بعد پھر ایک بار خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، ہماری گفتگو ہو رہی تھی انہدام جنت البقیع کے بارے میں۔ آقا نے بہت اچھے جوابات دیے ہیں کہ کس طریقے سے جنت البقیع کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ آئی ناظرین، اب رخ کرتے ہیں آقا کی طرف اور اس سوالوں کا سلسلہ ایک بار پھر جاری رکھتے ہیں۔ سرکار، ہم اگر دنیا میں دیکھیں، ملک ہندوستان یا اس کے جتنے بھی اوراف میں جو ملک ہیں، اس میں عام مسلمانوں کے لیے کہ جو وہاں پر قبور ہوتی ہیں، قبرستان ہوتے ہیں، اس پر جانے کے لیے جب مسلمانوں کو ایک طریقے کے اس قوانین بنا دیے گئے ہیں، نہ کہ وہ افراد جو کہ با کمال با عظمت اشخاص تھے اسلام میں، تو اس میں کیا فرق ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ قبور پر جانے کا طریقہ کیا ہے؟ اور ان اشخاص کے لیے قبروں پر جانے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم چاہیں گے اپنی بات کو یہاں سے آغاز کریں کہ زیارت، ٹھیک ہے، خود اس زیارت کے اوپر اگر ہم توجہ کریں، زیارت زورہ سے لیا گیا ہے۔ زورہ کہتے ہیں عدول کرنا، منہ پھیرنا۔ اسلام میں زیارت کرنے کا بہت اہم، یعنی اسلام میں زیارت کرنا ایک بہت اہم عمل ہے جو معصومین علیہ السلام نے تاکید کی ہے، کہ یہاں تک تاکید کی ہے کہ اگر کوئی ہمارے قبروں پر نہیں آ سکتا ہے، ہمارے چاہنے والوں کے قبروں پر آ جائے۔ اگر وہ آ جائے گا تو وہ گویا ہماری اس نے زیارت کی ہے۔ کیوں؟ اسی لحاظ سے، اسی معنی سے کہ زورہ کہتے ہیں عدول کرنا۔ زائر اسی کو کہا جائے گا
کہ جب وہ زیارت کرنے آئے گا وہ دنیا اور دنیا کے تمام چیزوں سے وہ عدول کرے گا، منہ پھیرے گا ایک بار پھر، اور آ کر عہد کرے گا۔ اب مثال ہم آپ کو دے رہے ہیں، اگر کوئی مال جائے، کوئی پارک جائے، کوئی مثال تاج محل جائے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو اسی انداز سے جہاں جا رہا ہے سنوارتا ہے، اسی طریقے سے لباس پہنے گا، اسی طریقے سے وہ اس کے چال و چلن ہوگی، صحیح ہے؟ ہدف کیا ہے ہمارا؟ ہم کو کیوں پروردگار نے یہاں خلق کیا ہے؟ تاکہ ہم کمال تک پہنچ جائیں، لیکن ہم اس دنیا میں آ کر خواب غفلت میں چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے معصوم نے کہا زیارت آ کر کرو، تاکید کی، مومنین کے قبروں پر جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ آئے گا تو وہ حقیقی زندگی کو سمجھنے لگے گا، یہ ہے زندگی۔ اور پھر جب وہ معصومین علیہ السلام یا اولیاء اللہ کے قبروں پر آئے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو دنیا والے اسے بتا رہے ہیں وہ صرف فریب ہے، اور ایک بار اس کے لیے پھر سے یہ فضا بن جائے گی، یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ صرف حق و حقانیت ہی، سچ و سچائی ہی اس دنیا اور اس دنیا میں کامیاب ہوگی، اور پھر اس کو حق و باطل واضح ہو جائے گی۔ اسی لیے تاکید ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ جب کوئی زیارت کرنے جاتا ہے معصومین علیہ السلام کی یا کوئی بڑی شخصیت کی تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ چونکہ اس کا روح، اس کے سول سمجھ جاتا ہے کہ جو اس نے اب تک کیا ہے وہ غلط ہے۔ ایک شخص آیا، لوگ کعبے کے پردے کو پکڑ کر رو رہے تھے، تو اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کعبے کا پردہ تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ یہ کیا فالتو کا کام ہے؟ تو امام نے جواب دیا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بچہ، جیسے ہی کہ گناہ کار اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہو اس سے جس پر اس نے گناہ کیا ہو، جس پر اس نے ظلم کیا ہو، جیسے اس کے دامن کو پکڑ کے معافی مانگتا ہے، ایسے یہاں پروردگار سے وہ معافی مانگ رہا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی زیارت جب انسان کر رہا ہوتا ہے وہ حقیقی زندگی کی طرف ایک بار پھر پلٹ جاتا ہے جس کے لیے پروردگار نے اسے خلق کیا ہے، اسے پھر راستہ صراط مستقیم واضح ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اپوزیشن نے یا دشمنوں نے اسی چیز پر پابندی لگائی کہ زیارت کرنا شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جتنا ان زیارت گاہوں سے دور رہیں گے اتنا وہ انحراف کے راستے میں رہیں گے، اتنا شیطان کی بات سچائی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے ان لوگوں نے کیا کہتے ہیں یہ تمام چیزوں پر پابندی لگائی، اور سب سے بہترین جو اس سے پہلے بھی آپ کو بتا گیا، بہترین ان کا یعنی موقع اور محل یہ تھا کہ قبرستان بقیع کو مسمار کر دیں، کہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہر خطے سے آ رہے ہیں، ہر فکر سے آ رہے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ جو وہاں مکے آ رہا ہے، مدینے آ رہا ہے، وہ اپنے ملک، اپنے بستی کے لیے ایک رہبر بن کر کے واپس جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب آ کر اس کو مبارکبادی دیں گے، گلے سے لگائیں گے، اور جب وہ گلے سے لوگ لگائیں گے تو وہ تو یہی تو کہے گا میں ایک ایسی جگہ سے ہو کر آ رہا ہوں جہاں مجھے حقیقی اسلام سمجھ میں آ گیا، رسول خدا کے نواسوں کے قبر مسمار ہے، رسول خدا کی بیٹی کی قبر مسمار ہے، تو ایک ہدایت کا راستہ تھا کہ نہیں تھا؟ بے شک سرکار، اگر اس کو ہم دیکھیں تو تاریخ کی اوراق کو پلٹیں تو کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے جس میں قبور کی اہمیت اور خاص طور سے حضور سرور کائنات کی قبر مطہر کے بارے میں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہو کہ جہاں سے عبرت ملے ان تمام مسلمانوں کو کہ دیکھو یہ چیز ہے اصل میں قبور کی عزت و احترام کرنے کے لیے، کوئی ایسا واقعہ؟ منصور دوانقی کا واقعہ ملتا ہے تاریخ میں، جو خلفائے عباسی میں سے دوسرا خلیفہ ہے، بہت بڑا خلیفہ ہے، سب جانتے ہیں، سب پہچانتے ہیں۔ اس نے مفتی اعظم مالک ابن انس، بہت بڑی شخصیت ہے مسلمانوں کی، ایک مرتبہ یہ جب رسول خدا کے قبر کے پاس پہنچا تو یہ دعا کرنا چاہا،
تو اس نے مفتی اعظم مالک ابن انس سے یہ پوچھا کہ میں قبلہ رخ دعا کروں یا میرا رخ رسول خدا کے قبر ہی کی طرف ہو؟ تو مالک ابن انس مفتی اعظم نے کہا کیوں تم اپنے چہرے کو اپنے رخ کو رسول خدا کے قبر سے الگ کر رہے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے لیے اور تمہارے جد حضرت آدم کے لیے شفیع بنیں گے روز قیامت۔ تو اب آپ بتائیے، یہ تو مالک ابن انس ہے، اور قبروں پر آ کر قبروں سے دعا نہیں کی جاتی ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، قبروں کے پاس آ کر قبروں سے دعا نہیں کی جاتی ہے۔ قبر تو یہ کہا جاتا ہے، اگر آپ کو اپنے والد صاحب یا والدین کی قبر نہیں پتہ ہے تو آپ ایک علامت بنا دیے، کہیں بھی بیٹھے ہوں آپ ایک علامت بنا دیے کہ گویا یہاں ہمارے والدین کی قبر ہے، اور وہاں سورہ فاتحہ پڑھ دی ہے۔ یہ ایک علامت ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں مسلمان اکٹھا ہو جائیں اور اکٹھا ہو کر اس شخصیت کو یاد رکھیں اور اس شخصیت کو شفیع بنائیں۔ اور چھوٹی موٹی شخصیت نہیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کی وجہ سے اسلام ہمیں پیش ہوا، اسلام ہم تک پہنچا، ہم صحیح معنی میں مسلمان اور مومن بنے ان کی تربیت، ان کی تعلیمات کی وجہ سے۔ سرکار، آخر میں ہم یہ چاہیں گے کہ ایک میسج جو عالم اسلام تک پہنچے، وہ افراد جن کے دلوں میں تمنا ہے حج بیت اللہ کے لیے یا عمرے کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ سعودی عربیہ میں، اور خاص طور سے جنت البقیع کے لیے کیا پیغام ہوگا آپ کی طرف سے؟ سب سے پہلے تو واقعاً افسوس کا مقام ہے، اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ جہاں کہ ہمارے گھروں پر روشنائی ہے، ہمارے گھروں پہ لائٹیں ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ کہ مسلمانوں کے عظیم عظیم شخصیتیں، مسلمانوں کے امام، 4 امام رسول خدا کے نواسے اس قبرستان میں دفن ہیں، لیکن ایک شخص نہیں ہے وہاں سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ اور اگر کوئی جانا بھی چاہتا ہے تو پابندی لگی ہوئی ہے، کوئی وہاں گریہ بھی کرنا چاہتا ہے تو اس پر پابندی۔ آخر کیوں؟ سب سے پہلے تو میں تمام مسلمانوں سے یہ خطاب کر کے کہنا چاہوں گا کہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور جب کوئی بھی مسلمان سعودی عربیہ جاتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ ان سے سوال کریں، ہر مسلمان سوال کرے کہ کیا یہ تمہارے آقا نہیں ہے، یا کیا یہ تمہارے مولا نہیں ہے؟ کیا ان کی وجہ سے اسلام باقی نہیں رہا؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو مصداق انی تارکم فیکم الثقلین ہیں؟ کیا یہ امام حسن وہ نہیں ہیں کہ جن شخصیت کو رسول خدا نے اپنے گودیوں میں بہلایا ہے، اپنے گودیوں میں پرورش دی ہے؟ کیا امام سجاد وہ نہیں ہیں کہ جو عبادت کے اعلیٰ درجے میں پر پہنچے ہوئے تھے؟ کیا امام صادق علیہ السلام وہ نہیں ہیں کہ تمام مسلمانوں کے علماء کے استاد ہیں؟ کیا ایسا ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے شاہزادے، آپ کے بادشاہوں کے گھر اتنے وسیع، اتنی لائٹیں، اتنی روشنائی، اور امام اور ائمہ اطہار اور رسول خدا کے زوجات جو تمام مسلمان کہتے ہیں ام المومنین ہیں، ان کی قبریں ویران ہوں؟ یا یہاں تک کہ رسول خدا کی بیٹی جن کے لیے رسول خدا اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، سیدہ نساء عالمین کے مزار ویران ہوں؟ تو تمام مسلمان جب سعودی عربیہ جاتے ہیں تو ضرور مدینہ جا کر اور جنت البقیع میں ایک بار پھر ہم تمام مومنین کی طرف سے زیارت پڑھیں اور ہم سب کا سلام پہنچائیں، اور یہ دعا کریں وہاں کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا ہو کہ وہاں عظیم الشان حرم بنے، اور کوئی ایسا کونا نہ ہو جنت البقیع میں جہاں روشنی اور لائٹ کا انتظام نہ ہوا ہو۔ انشاءاللہ یہ دعا کرتے ہیں، اور یہ دن قریب ہے، اور یہ دن انشاءاللہ بہت جلد، جب کہ تمام مسلمان اتحاد کر لیں گے، یہ دن جلد از جلد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آغا جو آپ نے وقت دیا قیمتی، اور بڑی نورانی گفتگو۔ یقیناً اگر عالم اسلام اس بات
پہ غور و فکر کر لے تو آج پوری دنیا میں اسلام کا وہی چرچا ہوگا کہ جو حضور سرور کائنات کے ٹائم پر ان کے وقت پر تھا اور ان کی تعلیمات کو مسلمان عام کرتے جا رہے تھے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے یہ اسپیشل گفتگو انہدام جنت البقیع۔ جنت البقیع، اس جنت البقیع میں جہاں پر ازواج رسول کے قبور ہیں اور اس میں حضور سرور کائنات کے بیٹوں کی بھی قبریں ہیں، اس جنت البقیع جو ویران ہے، آج امت مسلمہ کو غور کرنا چاہیے کہ ان قبور کی طرف زیارت کی جائے اور اپنی تمام تر کوششیں اس بات پر لگائی جائیں کہ جنت البقیع اسی عالیشان طریقے سے تعمیر کیا جائے۔ امید کرتے ہیں ناظرین کہ ہم اپنے وقت کے امام سے بھی توسل کر کے یہ دعا کریں کہ پروردگارہ جنت البقیع کی تعمیر جلد از جلد ہو۔ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔